اعوذ باللہ من کچھ بہتری آئی؟ کس چیز سے بہتری آئی؟ کیا سوچا آپ نے؟ سجدے کی حالت میں مجھے یہ خیال ہے کہ اس وقت شیطان کو خوب غصہ آ رہا ہے اور مجھے اور اچھی طرح سجدہ کرنا چاہیے. اور جی یعنی شیطان کو شعوری احساس تھا کہ وہ حملہ کرنے کو تیار ہے اور اس وقت نماز خراب کرنے کے پیچھے لگا ہوئے مقابلے پہ آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے اس فیلنگ سے نا بنتا ہے کہ حرکات و سکرات میں موجہ ہو جاتی ہیں. اس طرح کی حرکتیں جو بتا کر رہا تھا وہ بھی صحیح ہے. بالکل صحیح. چلیے آگے چلتے ہیں. نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللجوء الى اللہ تعالی. قال تعالی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ. فاللہ عز وجل هو الذي ينجي العباد من وساوس الشيطان ومكائده فينبغي على العبد أن يهرع إلى جنابه سبحانه ويسأله العون والنصرة والتأييد حتى يكون قادرا على التصدي لهذا العدو الخبيث. اللجوء پناہ لینا إلى اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. قال تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ اور وہ اتارتا ہے تم پر مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے ماءً پانی لِيُطَهِّرَكُمْ تاکہ پاک کر دے تم کو بِهِ ساتھ اس کے. کون سا پانی؟ بارش کا. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ اور لے جائے تم سے رجز الشیطان شیطان کی گندگی شیطان کے وسوسے. یعنی یہ وسوسے کیا ہیں؟ ایک طرح سے گندگی ہیں، گندے خیالات ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ جو شیطان جو کہ آگ سے بنا ہے تو آگ کو بجھانے کے لیے پانی فائدہ دیتا ہے. تو پانی کا استعمال جو ہے وہ کسی بھی صورت میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے یا اس کے چالوں سے بچنے کے لیے مفید ہے. فاللہ عز وجل هو الذی ینجی العباد من وساوس الشیطان ومکائدہ. فاللہ عز وجل پس اللہ عز وجل هو الذی وہ وہی ہے جو ینجی نجات دلاتا ہے العباد بندوں کو من وساوس الشیطان شیطان کے وسوسوں سے. یعنی اللہ ہی نجات دلا سکتا ہے ومکائدہ اور اس کی چالوں سے. فینبغی تو چاہیے کہ علی العبد بندے کو یا بندے پر لازم ہے کہ وہ ایسا کرے ان یہرع دوڑے الی جنابہ اس کی جناب کی طرف اس کی بارگاہ کی طرف سبحانہ پاک ہے وہ ویسألہ اور سوال کرے اس سے العون مدد کا یعنی اللہ تعالی سے ہی مدد مانگے والنصرت اور نصرت والتائید اور تائید حتی یہاں تک کہ یکون ہو جائے قادرن قادر علی التصدی درپے ہونے کے لہذا العدو الخبیث اس خبیث دشمن کی یعنی اس خبیث دشمن کا مقابلہ کر لے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی طاقت ہے کہ وہ انسان کو اس خبیث کے وسوسوں اور چالوں سے بچا سکے. اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ جب ہمیں نظر آئے کہ ہماری زندگی میں اس کے اثرات ہو رہے ہیں تو پھر کس کی طرف رجوع کیا جائے؟ اس کے ازالے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. تو اللجوء الی اللہ تعالی ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کی پناہ لینا، اس کی مدد لینا، اس کی طرف لوٹنا. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمانداری سے سچائی سے اپنے دل سے پوچھئے اور اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں؟ مشکل آنے سے پہلے ہی لوگوں کے بارے میں سوچے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا تو ہم اس کو ایسے کہیں گے. شاباش. ہم مشکل آنے سے پہلے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب مشکل آئے گی تو فلاں مشکل میں فلاں کام آئے گا، فلاں میں فلاں کام آئے گا. کبھی زندوں کے بارے میں، کبھی مردوں کے بارے میں ہم
لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بچائیں گے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. جب ہم لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں نا، جب ہم لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں تو بھی مشکلات آتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ پر امید رکھتے ہیں تو حل ہوتی ہے. کتنی دفعہ آپ دن میں کہتے ہیں جب کوئی مشکل آتی ہے کہ اللہ تو مجھے کافی ہے، اللہ تو مجھے کافی ہے. اور جب اللہ کافی ہو جاتا ہے نا تو مدد اسباب کے ذریعے ہی آتی، مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ہم جب بندوں سے مایوس ہوتے ہیں، جب بندوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا پھر بندے ہمیں کہتے ہیں اچھا اللہ سے مانگ لو، کیونکہ ان کے پاس تو ہوتا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، انسان اپنے مشورے کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگنے کے بعد انسان اسباب اختیار کرے، بندوں سے مشورہ لے لے. مشورہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن ترتیب بدل دیجئے. ترتیب نمبر 1 اور نمبر 2 درست کر لیجئے. کیونکہ انسان جب بندوں کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بندوں ہی کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ جیسے چاہیں اس کے ساتھ کریں. کیونکہ کسی بھی مشکل سے انسان اللہ کے فضل سے ہی بچ سکتا ہے، اور کسی بھی مشکل سے نکل بھی جب ہی سکتا ہے جب اللہ کی مدد آتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں، یعنی افواہیں پھیلا دیتے ہیں. اور اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، یعنی ایسی خبریں پھر ان تک پہنچاتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یعنی ایسی صورت میں پھر انسان شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. اب کوئی سچویشن سوچئے کہ جس میں آپ کو مشکل پیش آئی اور آپ نے اللہ کو پکارا. پہلے نمبر 1 کسی اور کا خیال آئے بغیر. میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، واش روم میں نا. دیکھیے، ایک ہے یہ کہنا کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، ایک یہ کہہ رہی کہ اللہ سے مانگ رہی اور بندوں سے نہیں مانگ رہی. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ بندوں سے مدد نہ لیں. کوشش کی ہے لیکن اس کے بعد نہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی مدد لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندوں کی مدد لی نہیں جا سکتی کسی کام میں. ٹھیک ہے، یعنی پھر ہم ایک ایکسٹریم پر اس طرح آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، سب کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ مدد کون بھیجتا ہے بندوں کی شکل میں؟ وہ بھی اللہ ہی بھیجتا ہے. سمجھنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو میری مدد کو آیا ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اگر کوئی گر گیا ہے تو آپ کیا ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے؟ کیونکہ مجھے صرف دعا کرنی ہے کہ میں اللہ ہی سے صرف مانگوں. مانگنا اللہ سے، پہلا خیال اللہ ہی کا ہے، اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا کر کے اللہ مجھے صحیح ڈاکٹر کے پاس لے جا. اور جب ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے تو کہے اللہ اس کے دل میں صحیح بات ڈال. اور جب ٹھیک ہو جائے تو کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ٹھیک کر دیا. جب ہم اللہ سے مدد مانگ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ آپ فلاں سے مشورہ کرو. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں. اور جب ہم مشورہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مشورے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے ہی حکم دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللجوء الی اللہ، اللہ کی پناہ لینا. اب مثلاً ایک گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا ہے اور آپ کو کلاس میں بھی آنا ہے، آپ اللہ کو پکارے جائیں. لیکن اس دوران آپ کے دل میں اگر خیال آ جائے کہ فلاں اتنی دیر بیمار کے پاس بیٹھ جائے اور میں کلاس میں چلی جاؤں، تو یہ خیال آپ سمجھے اللہ نے ڈالا ہے. اور آپ کسی سے مدد لے سکتی ہیں ایز لانگ ایز اس میں کوئی غلط چیز نہیں پائی جاتی. آپ کسی بہن کو، بھائی کو، کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر میری جگہ پر بیٹھے، میں آ رہی ہوں. یہ مدد طلب کرنا اللہ سے مدد مانگنے کے خلاف نہیں. ٹھیک ہے. جیسے مجھے کسی نے ریسنٹلی کہا کہ میں کسی کا احسان نہیں لیتی،
اور وہ خود اتنی زیادہ مجبور تھی کہ ان کو ضرورت تھی کسی کی مدد کی کہ somebody should take her to the hospital or somebody should help her out. یعنی اگر ہم کسی کی بھی جو مدد خود سے آفر، ایک تو نا سوال کرنا، اور ایک یہ کہ خود کو مدد آفر کر رہا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں جزاک اللہ خیر میں کسی کا احسان نہیں لیتے، اور اوپر اس کو سنا کے کہ یعنی یہ بھی تو بد اخلاقی. تو وہ مدد کون بھیج رہا ہے؟ اگر کسی کے دل میں آپ کی کسی مدد کا، خدمت کا، ضرورت کا اللہ نے خیال ڈال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی صرف بے نیاز ہے، بندے سب محتاج ہیں. اور اللہ نے بعض بندوں کو بعض کا محتاج کر دیا تاکہ ان کے اندر عاجزی رہے، ان کے اندر تکبر نہ آئے کہ سب کچھ میں ہی ہوں، میں اپنا سب کچھ خود ہی کر سکتا ہوں، میرے پاس مال زیادہ ہے یا صحت زیادہ ہے یا عقل زیادہ ہے تو میں اپنا سب کام خود چلا سکتا ہوں. یہ خیال بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی اگزامپل اس طرح یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہماری گم جاتی ہے تو وہ بھی مشکل ہی ہوتی ہے، تو اب اس مشکل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، انا للہ بالکل. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ خیال میں ایک دم سے جو آتی کہ فلانی جگہ دیکھو، حالانکہ وہاں سے 10 دفعہ گزر چکی ہو ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کو شیطان کے وسوسوں اور مقاصد سے نجات دے سکتا ہے، لہٰذا انسان کے لیے چاہیے کہ یہرع، بھاگے، دوڑے، جلدی کرے، الی جنابہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کی طرف، ویسألہ العون والنصرۃ والتائید، اور اللہ سے مدد مانگے، نصرت اور تائید مانگے کہ اللہ تو میری مدد فرما، حتی یکون قادرا علی التصدی لہذا العدو الخبیث، یہاں تک کہ انسان ایسے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے درپے ہو جائے. نمبر 6، تقوی اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی. فالتقوى من اعظم الاسباب التي تدفع شر الشياطين واعوانهم من الانس والجن، وقد بين الله تبارك وتعالى ان النجاة في استعمال التقوى. قال سبحانه وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وبين سبحانه انه مع المتقين فقال ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن كان الله معه لم يستطع احد من الجن والانس ان يصيبه بمكروه الا ما قدره الله له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فأهل التقوى هم أهل النجاة من شياطين الإنس والجن، وهم أهل الفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. تقوى اللہ، اللہ کا ڈر، عز و جل، جو عزت و جلال والا ہے. فالتقوى، پس تقوی، من اعظم الاسباب، اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے، التی، وہ جو، تدفع، دور کرتا ہے، دفع کرتا ہے، شر الشیاطین، شیطانوں کا شر، واعوانہم، اور ان کے مددگاروں کا، من الانس والجن، جن و انس میں سے. وقد بین اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، ان النجات، بے شک نجات، فی استعمال التقوی، تقوی کے عمل میں ہے، تقوی کے استعمال کرنے میں ہے. قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ، نہیں نقصان دے گی تم کو، کیدہم، ان کی چال، شیئا، کچھ بھی، کچھ نقصان نہیں دے گی. لیکن ہم عام طور پر دشمن کی چال کا مقابلہ کرنے کے لیے پھر الٹ چال چلنے لگتے ہیں، چال کے مقابلے میں چال، اور اللہ کی کوئی مدد نہیں لیتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے خلاف چال چلتا ہے خود اس کے گھیرے میں آ جاتا ہے اور اس سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. وَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا ہے، انہ مع المتقین، کہ بے شک وہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. فقال، پس فرمایا، یعنی اللہ کی مدد ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ. ان اللہ مع الذین اتقوا،
بے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے وہ جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دینے والے ہیں. ومن کان اللہ معہ، اور جو شخص کے اللہ اس کے ساتھ ہے، لم یستطع، نہیں استطاعت رکھتا، احد، کوئی ایک بھی، من الجن والانس، جن و انس میں سے، ان یصیبہ، کہ پہنچے اس کو، بمکروہ، کوئی ناپسندیدہ چیز، اس کو کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی، الا، سوائے اس کے، ما، جو، قدرہ اللہ لہ، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، بس وہ تکلیف تو آئے گی کیونکہ وہ تقدیر کا حصہ ہے، اور وہ بھی اس لیے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا علم زیادہ ہے کہ کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احفظ اللہ یحفظک، حفاظت کرو اللہ کی، یعنی اللہ کے حدود کی، اللہ کے احکامات کی، یحفظک، وہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکامات کی، تجدہ تجاہک، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. فاہل التقوی، تو تقوی والے، ہم اہل النجات، وہ نجات پانے والے ہیں، من شیاطین الانس والجن، جن و انس کے شیطانوں سے نجات پانے والے ہیں جو تقوی والے ہیں. وہم، اور وہی، اہل الفوز والفلاح، وہ کامیابی اور فلاح پانے والے ہیں، والسعادتی، اور خوش قسمتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوش قسمتی سے، سعادت سے، خوش بختی سے ہمکنار ہونے والے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاصبر، پس صبر کیجیے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک عاقبت، انجام تقوی والوں کے حق میں ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اور غلط کام چھوڑ دے گا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا. ایک اور پوائنٹ اپنے لیے لکھ لیجیے، جیسے سنت میں نجات تھی ایسے تقوی میں نجات. انہوں نے جو یہ کہا ہے نا کہ جن و انس کے جو مددگار ہیں شیطان کے، یعنی شیطان کے چیلے انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، ان سب کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ان کی چالیں کچھ نقصان نہیں دے سکیں گی. اور یہ کتنی بڑی بات ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. مثلاً آپ کو کبھی بھی یہ ڈر آئے کہ فلاں میرے خلاف چال چل رہا ہے، فلاں مجھے نقصان پہنچائے گا، تو اس کا حل آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ دو کام، ایک تو صبر، برداشت. آخر کوئی کب تک کسی کے خلاف چال چل سکتا ہے؟ اس نے خود بھی تو دنیا سے جانا ہے، اس کے ساتھ بڑے بڑے اپنے مصیبتیں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنے ہی پھیر میں آ جائے گا. یہ تو صرف ایک ہمارا امتحان ہوتا ہے. اور دوسرے تقویٰ، کہ اللہ سے ڈر کے انسان کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرے. کیونکہ جس وقت انسان اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اور اللہ کی مدد کا مستحق نہیں رہتا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اب یہاں دو اور چیزیں بتائی گئی جن میں سے ایک تو تقوی ہی ہے اور ایک احسان. تو گویا صبر، تقوی اور احسان. اور احسان کیا ہے؟ جو ہمارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا. ادفع باللتی ہی احسن، جو ہمیں ہمارا حق نہ دے ہم اس کو اس کا حق دیں، جو ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے ہم اس کے ساتھ تعاون کریں، جو ہماری برائی کرے ہم اس کی برائی نہ کریں. کیا یہ معمولی کام؟ یہ احسان کا درجہ جو ہے نا وہ اسلام میں اعلیٰ ترین مقام ہے، اللہ کے مقرب بندوں کا کام ہے، اور یہ صبر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. آپ کیسے بھلا کسی کے ساتھ احسان کریں جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو؟ اتنا آسان نہیں ہے. جی آپ بولیے. میں اس واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی، جاوید چودھری کا واقعہ تھا. اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ بہت مالدار شخص تھا، اور جب وہ اس کام سے گیا ہوا تھا اور واپس آیا تو اچانک اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تو مالی پانی لگا رہا. اس سے ٹیچر والا جو پانی تھا وہ اس کے مایا دار سفید کپڑوں کے اوپر چھینٹے اور جیسے ہی پڑے تو غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا. اس نے غصے میں آ کے 10 سال
جو نوکری کرتا تھا آدمی اس کو نکال دیا، کھڑے کھڑے بےزتی کر دی. اس نے کافی معافی وغیرہ مانگی، اس شخص نے نہیں سنی اور اس نے کہا بس آج میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا کپڑے بدلنے کا، اور بہت ساری باتیں جو ایک کے بعد ایک شیطان ہمیں سکھاتا چلا جاتا. اس کی 1500 تنخواہ تھی اور بڑے عرصے سے 1500 تھی. اس نے کبھی نہیں اپنی تنخواہ بڑھائی تھی یا کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ گالیاں سنتا گھر والوں کی اور سب کچھ کرتا تھا. اس نے اس کو نکال دیا سزا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ شخص خود کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ میرا کاروبار ختم ہونے لگا. اس کا بیٹا فوت ہو گیا جوان، جس کے اوپر اس نے انحصار کیا کہ اس کو کاروبار دینا. گھر گروی رہا تھا بینکوں کی وجہ سے. جیسے جیسے انسان کے کاروبار کے حالات برے ہوتے گئے اور وہ بالکل کچھ بھی نہیں رہ گیا اور وہ گھر بھی اس کا بک گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. وہ اس کو خواب آیا کہ وہ جو مالی تھا وہ تم سے 1500 لیتا تھا، اسی کے رزق سے تمہیں رزق ملتا تھا. اور اس نے اس کو بہت ڈھونڈا. اس جگہ جاتا تھا اڈے پر، لوگوں سے پوچھتا تھا اور وہ پوچھتے پوچھتے اس نے اخبار میں ایڈ کے لیے وہ آیا، جاوید چودھری کو ملا، اس نے پوری یہ کہانی بتائی اور وہ اس انجام کو پہنچا. تو ہم نے کتنی جلد بازی کئی دفعہ کر جاتی، کھڑے کھڑے لوگوں کو سزا نکال دیتے، ان کی زیادتیوں کو معاف نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا 70 مرتبہ معاف کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک سرونٹ 10 سال 20 سال آپ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے اور کسی طرح سے کوئی غلطی ہو جاتی اور آپ کو شیطان حاوی ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور اس کو نکال دیتے ہیں یا اس کا دل دکھا دیتے ہیں، اور ایسا دکھاتے ہیں کہ اس کی آہ جا پہنچتی ہے عرش تک. انسان سمجھتا جو اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا ہے، سب اللہ کا ہے. آپ ملینئر بلینئر ہوں، سب اللہ کا ہے. تو کبھی بھی مال یا علم یا کسی بھی چیز کے بلبوتے پر انسانوں کو ذلیل نہ کرے. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب تقویٰ ہوتا ہے، جب صبر ہوتا ہے، جب احسان ہوتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے، سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے. فَأَهْلُ التَّقْوَى هُمْ أَهْلُ النَّجَاةِ مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہی نجات پا سکتے ہیں جن و انس کے شیطانوں سے، اور وہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں پاتے ہیں. فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. انجام کو دیکھو، انجام کو کہ کیا ہوتا ہے. انجام صرف تقویٰ والوں کا اچھا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے تقویٰ. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جاتا ہے کہ میں اب اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں، فوراً چونک جاتے ہیں. نہیں، اندر کا الارم بج اٹھتا ہے. پھر یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ دیکھنے لگتے ہیں، اپنی غلطی کو بھی دیکھنے لگتے ہیں اور اس واقعے کو بھی انالائز کر سکتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطانی وسوسے ہمیں اپنے قابو میں نہ کریں تو اس کے لیے بھی تقویٰ ضروری ہے کہ اس کے جال میں ہی نہ آئے. جی. ایک خاتون ہمارے گھر کام کرتی تھی صفائی کا، وہ کافی عرصے سے کر رہی تھی اور امی میری ہوتی تھی، باقی کوئی بھی خرچ نہیں ہوتا تھا. ایک دن امی نے کچھ پیسے رکھے اور کام کر رہی تھی، اٹھ کے گئی اور واپس ان کو نہیں لیے، لیکن امی نے اس کو نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں کہا. پھر وہ کچھ عرصہ بعد چھوڑ کے چلی گئی کام. اور امی کہتی ہے مجھے پتا ہے کسی نے کھایا لیکن میں نہیں اس کو کہوں گی. اب یہ ہوا کہ کافی عرصے بعد 3-4 سال بعد وہ خاتون خود آئی ہمارے گھر اور امی سے کہتی کہ میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. امی نے اس کو اکیلے لے گئی کہ شاید ضرورت ہے کوئی اور اس طرح. تو کہتی میں نے آپ سے معافی مانگنی ہے کہ آپ میں پہلے آپ کے پاس کام کرتی تھی اور آپ کچھ پیسے اپنے رستے میں نے کھا لیے اور آپ مجھے معاف کر دیں. مجھے وہ بار بات یاد ہوتی ہے اور چین نہیں آتا. تو امی نے کہا مجھے پتا تو تھا کہ آپ کو ضرورت تھی، اس وجہ سے میں نے نہیں اس کو ڈسکس کیا. یہی عاقبت ہے، والعاقبۃ للمتقین. نیکسٹ ہے نمبر 7، الاستعاذۃ باللہ من الشیطان الرجیم. والاستعاذۃ باللہ من الشیطان ہی الالتجاء الی اللہ عز وجل والاستجارۃ بجنابہ من الشیطان الرجیم. وقد امر اللہ عز وجل بها في كثير من آیات الكتاب العزیز ومن ذلك قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال سبحانه
قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقال تعالى وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لینا. والاستعاذۃ باللہ، اور اللہ تعالی کی پناہ لینا، من الشیطان، شیطان سے، ہی الالتجاء الی اللہ عز وجل، وہی پناہ لینا ہے اللہ عز وجل کی طرف. والاستجارۃ، اور پناہ لینا، یہ سارے ہم معنی لفظ ہیں. جار پڑوسی کو کہتے ہیں، پڑوسی کو جار عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پناہ دیتا ہے. بجناب ہی، اس کی جناب میں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ لینا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مدد لینا، اس سے مدد طلب کرنا. وقد امر اللہ، اور تحقیق حکم دیا اللہ نے، عز و جل، عزت و جلال والے نے، بہا، اس بات کا، فی کثیر من آیات الکتاب العزیز، کتاب عزیز کی بہت سی آیات میں، ومن ذالک، اور اسی میں سے ہے، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر اکسائے تجھ کو یا اکساہٹ آئے شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ، فاستعذ باللہ، تو پناہ لے لو اللہ کی، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا. یعنی اگر شیطان تمہیں پھسلانے چاہے تو اللہ کی پناہ لے لو. وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب الناس کی، جو لوگوں کا رب ہے، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، لوگوں کا الہ ہے، من شر الوسواس الخناس، بار بار پلٹ کر آنے والے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. یعنی وسواس جو وسوسہ ڈالنے والا ہے، الخناس جو پلٹ پلٹ کر آتا ہے، الذی وہ جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، یعنی دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. یعنی بعض جن اور بعض انسان بھی دوسرے کے دل میں برے خیالات ڈال دیتے ہیں. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وقل، اور آپ کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے یا اکساہٹوں سے، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہوں، یعنی میرے پاس بھی پھٹکے، یعنی کچھ کہیں تو دور کی بات میرے پاس بھی نہ آئے، جیسے حضرت عمر سے شیطان ڈرتے تھے. یعنی جب انسان وسوسوں میں گر جائے اور شیطانی خیال بار بار آئے یا گناہ کا خیال آئے تو اس صورت میں انسان کیا کرے؟ فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرے. کس سے؟ ذکر سے، تعوذ پڑھ کے، کوئی بھی نیکی کا کام کر کے، خصوصاً سجدہ کر کے. اب بتائیں گے کہ مواضع الاستعاذہ کون کون سے ہیں، کہاں کہاں استعاذہ پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح یہ کام کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں آتا ہے. ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہم نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اعوذ باللہ منک، یعنی آپ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں. کیا کہا؟ اعوذ باللہ منک. پھر فرمایا، العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر 3 مرتبہ اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں. اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا جیسے آپ کوئی چیز لے رہے ہوں. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، اور آپ نماز کی حالت میں تھے، اور ہم نے آپ کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا. آپ نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تاکہ میرا منہ جلا دے. کیونکہ جو شخص جتنا زیادہ نیکی میں آگے ہوتا ہے اس پر اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پر تھے تو وہ اتنا ہی بڑا نقصان پہنچانے کے لیے آیا. تو میں نے اعوذ باللہ منک 3 مرتبہ کہا. پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر اللہ کی پوری لعنت بھیجتا ہوں. وہ 3 مرتبہ تک پیچھے نہیں ہٹا. پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا کہ ہٹ نہیں رہا، اعوذ باللہ پڑھنے سے بھی ہٹ نہیں رہا. تو اللہ کی قسم، اگر ہمارے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے.
یعنی لوگوں کو نظر بھی آنے لگتا پھر وہ بھاگ گیا. اچھا اب آپ اس کو عملی طور پر کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شیطان کا غلبہ ہوتا کیسے ہے، عملی صورتحال کو دیکھیں. تفسیر ابن کثیر میں اس کے 2 والیوم میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر سے شیطان کا مکالمہ ہوا. ایک لمبی روایت ہے جس کا کچھ حصہ یوں ہے، شیطان نے کہا کہ تم کس طرح مجھ سے نجات پاؤ گے؟ پیغمبر نے کہا خدا کی قسم جب بھی میں نے تیری طرف سے کچھ محسوس کیا تو میں نے اللہ کی پناہ مانگی. کرنا بھی یہی چاہیے. تو دشمن خدا نے کہا کہ تم نے سچ کہا، اسی کے ذریعے تم مجھ سے نجات پا سکتے ہو. پھر پیغمبر نے کہا کہ بتاؤ کہ کس چیز کے ذریعے دوبارہ انسان کے اوپر غلبہ حاصل کرو گے؟ یعنی ایک دفعہ پڑھا، اس سے نکل گئے، حالات ٹھیک ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد پھر واپس پلٹ کے اسی راہ پہ آ گئے. کبھی ایسا ہوتا؟ یعنی ایک بری عادت آپ نے چھوڑی، نکل آئے اس سے، فارغ ہو گئے، دماغ بھی صاف، دل بھی صاف، سب ٹھیک ہو گیا. کچھ دن کے بعد پھر پھسلے. شیطان نے کہا کہ غصہ اور خواہش کے وقت، غصہ اور خواہش کے وقت، نفسانی خواہش. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی ڈیزائر ہوتی ہے اور اس کو وہ فل کرنا چاہتا ہے. اب آپ خود اپنی ڈیزائرز کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا ڈیزائر ہے، آپ کی کیا خواہش ہے جو آپ کو حرام کام، غلط کام کرنے پر مجبور کر دیتی اور آپ اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. وہ کسی کے لیے ایڈکشن ہو سکتی ہے، نشہ ہو سکتا ہے، کوئی حرام تعلق کسی سے ہو سکتا ہے، کوئی اینی تھنگ، کسی کو چوری کی عادت ہو سکتی، جھوٹ بولنے کی ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ انسان اپنی خواہشات کے آگے کمزور ہوتا ہے. اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، اس کو سمجھ بھی ہوتی ہے، اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں اس وقت، دس از رانگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ، دس از رانگ. اس کا ضمیر بھی اس کو بتا رہا ہوتا ہے. لیکن وہ خواہش ایسی غالب آتی ہے کہ انسان اس کے آگے بچھ جاتا ہے. تو یہاں شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے، قوت پکڑ لیتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان، تو انسان پھر غیر محفوظ ہو جاتا ہے شیطان کے لیے، ولنریبل ہو جاتا ہے. نیکی کا کام بھی ہوتا ہے جو انسان اپنا مفاد ہوتا ہے اس کے اندر، یا آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آج ہی ہو جائے، اس کے اندر بھی وہ آپ کی ڈیزائر اور خواہش جی، وہ پیچھے بعض خواہشات چھپی بھی ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے کیا ہے. میرا آنا بہت مشکل ہو رہا تھا کلاس میں کافی پرابلم تھی، میں نہیں پہنچ سکتی تھی. میں نے بس صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میں نے بس کچھ بھی نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے راستے آسان کر دیے. تو میں نے اس وقت یہ احساس کیا کہ آپ کا کئی دفعہ دل کر رہا ہوتا ہے اچھا نیک کام ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، لیکن یور ڈیزائر میکس یو مور ورس. آپ کا غصہ، آپ کی چڑچڑاپن، آپ دوسروں کو شو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ریئیکشن میں آ جاتے ہیں. یعنی بس اگر گھر والے اجازت نہیں دے رہی یہاں آنے کی بھی ایک مثال ہے، تو پھر ہم اپنے موڈ کیسے شو کرتے ہیں، پھر کیسے برتن اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں. یعنی کام نیکی کا ہے لیکن اگر تعاون نہیں ملا تو ہمارا ریئیکشن کیا ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. ویسے ڈیزائر کو بھی آج کل لوگوں نے یا بچوں نے نیڈس بنا لیے جی، بس نہیں یہ ہماری ضرورت ہے، ہوتی تو وہ ڈیزائر ہے. اب مثلا کسی کو کسی خاص کپڑے کی، جوتے کی، لباس کی، کسی خاص کھانے کی، کسی خاص لائف سٹائل کی ڈیزائر ہو گئی، یہ تو مجھے ملنا چاہیے، یہ تو مجھے کر کے چھوڑنا ہے. اب اس کو اس کا ضمیر کہتا ہے بھی دیکھو سورت نور پڑی ہے، ایسے زینت کا لباس بازار میں نہیں پہن سکتے، لیکن ڈیزائر کیسے غالب ہے اس پر کہ سارا علم ایک طرف، سارے ہر چیز، اور وہ کر گزرتا ہے وہ کام انسان جو اس کے اندر مچل رہا ہوتا ہے، جو دل میں مچلن ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان کی ڈیزائر اس کی ویکنس ہوتی ہے، ویکنس جس کی وجہ سے وہ نہیں پرواہ کرتا کہ نماز لیٹ ہو رہی ہے، کہ بچے رو رہے ہیں، کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نقصان ہو جائے، کسی بھی چیز کو نہیں سامنے لاتا اور وہ کر گزرتا ہے. حلال طریقے سے کرے یا حرام سے کرے، بس اس نے کرنا ہے، اس نے اپنی خواہش نفس پوری کرنی. چوری کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ڈیزائر ہوتی ہے، ضرورت تو بہت کم ہوتی، اور جب ضرورت کی وجہ سے چوری ہو تو وہ تو پھر معاف ہو جاتی، جیسے قحط ہوا یا کچھ اور، ورنہ ڈیزائرز ہوتی. زنا کا سبب کیا ہے؟ خواہش نفس، قتل نفس کی اکساہٹ، اس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں کو جا پہنچے.
کسی پہ ظلم کرنا کسی بھی طرح کا، سب کے پیچھے اپنی ڈیزائر، کیونکہ انسان کیا چاہتا ہے کہ زندگی اور ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے، کسی دوسرے کو برداشت نہ کرنا کہ ہر چیز میری مرضی کی ہو جائے. اب ہم خواتین مثلاً گھر میں کیا چاہتی ہیں عام طور پر کہ سارے گھر کا انتظام، کنٹرول، ہر چیز ساس چاہتی ہے اس کی مرضی کا ہو جائے، بہو چاہتی ہے اس کی مرضی کا ہو جائے، اور کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی شوہر کسی بات سے منع کرتا ہے، ہم بہت نیک بنتے ہیں، ہم اس کی بات مان لیتے، لیکن ہمارا رویہ، ہماری شکل ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بات بہت بری ہے، تو ہم اس کی بات ماننے کے باوجود بھی اپنے رویے سے یہ شو کر رہے ہوتے کہ اپروو لائف، اور وہ اپنی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کی خاطر ہو تو پھر تو اور ہی بات ہے، وہ بھی اپنی خاطر ہو رہا ہوتا ہے. شدید نفرت، شدید محبت، جی ہاں یہ شیطان کو حاوی کر دیتے ہیں. بالکل. یعنی کہ شدید غصے کی حالت میں انسان، پھر شدید غم، کیونکہ جب غم میں ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے اب اس کے لیے ہر کام کرنا جائز ہے، چیخنا، چلانا، سر پھوڑنا، بال کھینچنا، کپڑے نوچنا، سب جائز ہو گیا، گالیاں دینا، جو منہ میں آئے بولنا، سب جائز ہو گیا. ایسے اب دیکھیں کوئی فوت ہو جاتا ہے، بعض اوقات لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوسنے لگتے ہیں، موت کے فرشتے کو، ہر ایک کو، کسی کو نہیں چھوڑتے. اسی طرح شدید محبت وہ بھی انسان کو پاگل کر دیتی ہے، اور شدید نفرت وہ بھی انسان کو پاگل کر دیتی ہے اور انسان سے اللہ کی نافرمانی کا کام کراتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ خواہش نفس کا ایسا غالب آنا کہ انسان اس کے آگے ڈھہ جائے. تو پھر اس میں اللہ کی پناہ، اللہ کی مدد، اور رو رو کے، یعنی جتنا بڑا حملہ ہے اتنی مدد زیادہ چاہیے ہوگی. مواضع الاستعاذة بين النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من المواضع التي يتعوذ فيها من الشيطان ومن ذلك الف في الصلاة. وقد مر قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته الف دالجه فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة فقال الله أكبر كبيرا ثلاثا والحمد لله كثيرا ثلاثا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. باب عند قراءة القرآن لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. جيم عند دخول الخلاء لحديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وقيل إن الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم. دال عند الغضب لحديث سليمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. یہ کہتے کہ کس کس جگہ پر شیطان سے بھاگ کر اللہ کی پناہ لینی چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے فی الصلاۃ، نماز کے اندر. بیان کیا ہے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیرن بہت سی من المواضع جگہ التی وہ جو یتعوذ پناہ لی جاتی ہے فیہا اس میں من الشیطان شیطان سے ومن ذالک اور اس میں سے. نمبر 1 فی الصلاۃ نماز میں. وقد مر اور تحقیق گزر چکا قولہ آپ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا لعثمان بن ابی العاص عثمان بن ابو العاص کے لیے جو آپ نے فرمایا تھا ذاک شیطان یہ تو وہ شیطان ہے یقال له خنزب جس کو خنزب کہا جاتا ہے. فاذا پھر جب احسستہ تم اس کو محسوس کرو فتعوذ باللہ منہ تو اللہ کی پناہ لو اس سے یعنی بچنے کے لیے. وادخل عن یسارک ثلاثا اور 3 بار اپنے بائیں طرف تھتکار دو. اعوذ باللہ 1 دفعہ پڑھے اور تھتکاریں 3 دفعہ. ٹھیک. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ
انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی صلاۃ، نماز پڑھ رہے تھے. فقال، تو فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑا ہے بہت ہی بڑا. ثلاثاً، 3 بار. والحمد للہ کثیرا، اور اللہ کی تعریف بہت زیادہ. ثلاثاً، 3 بار. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ اللہ کی تسبیح بکرۃ واصیلا، صبح اور شام. ثلاثاً، 3 بار. اعوذ باللہ من الشیطان، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے بچنے کے لیے. من نفخہ، اس کی پھونک سے، ونفخہ، وہمزہ، اور اس کی تھوک سے اور اس کے اکساہٹ سے یا اس کے کچوکے سے. با عند قراءۃ القرآن، قرآن کریم کی قراءت سے پہلے. لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق، فإذا قرأت القرآن، پس جب تم قرآن پڑھو، فاستعذ باللہ، تو پناہ لے لو اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأت سے پہلے یہ کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیم عند دخول الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت. لحدیث انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس کی حدیث کے مطابق، اللہ ان سے راضی ہو جائے، قال، انہوں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اراد، جب ارادہ کرتے، ان يدخل الخلاء، کہ خلاء میں داخل ہوں، یعنی بیت الخلاء میں، قال، فرماتے، اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الخبث، ناپاک جنوں سے، والخبائث، اور جننیوں سے. متفق علیہ. وقیل، اور کہا گیا، ان الخبث، بے شک ناپاک جن، ذکران الشیاطین، یعنی خبث کیا ہے دراصل، میل شیاطین. ذکران الشیاطین، شیطانوں کے مرد شیاطین. والخبائث، اور خبائث، اناتہم، ان کی عورتیں. دال عند الغضب، غضب کے وقت. لحدیث سلیمان بن سرد، یہ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق، قالا، وہ کہتے ہیں، استبا، گالی گلوچ کی، رجلانی، 2 لوگوں نے، عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ونحن عنده جلوس، اور ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. واحدہما یسب صاحبہ، ان میں سے ایک دوسرے کو گالی دے رہا تھا، مغضبا، غضبناک ہو کر. قد احمر وجهه، اس کا چہرہ بھی لال ہو رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعلم کلمۃ، بے شک میں ایک کلمہ جانتا ہوں، لو قالها، اگر یہ اس کو کہہ دے، لذهب عنه، تو البتہ چلا جائے اس سے وہ، ما یرید، جو وہ پا رہا ہے، یعنی جو غصہ ہے، جو اندر ابال آیا ہوا وہ سب ختم ہو جائے. اور وہ کلمہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، تو غصہ چلا جائے گا. اچھا، یہ جو پچھلی حدیث تھی، اس کے اوپر ایک اور حدیث بھی ہے مزید وضاحت کے لیے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ ہے، جنوں کی آنکھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں، یعنی جب ہم کپڑے اتارتے نہانے کے لیے یا واش روم جاتے ہیں تو ہم بے لباس ہوتے ہیں، تو اس وقت بندوں سے تو ہم پردہ کر لیتے ہیں، واش روم اچھی طرح لاک کر لیتے ہیں، کوئی ہمیں نہیں دیکھے، نہیں جن تو گھس جاتے ہیں پھر. تو جنوں کی آنکھوں، انسانوں کی شرمگاہوں کا پردہ یہ کہ جب کوئی بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، یعنی آپ دروازہ کھولا، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر نکلے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کر کے نکلے. ہر چیز پہ اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو بہت سی مشکلات سے خود ہی بچ جائیں گے. اور اب ہے غصہ. غصے کے وقت شیطان انسان پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان کا سب سے زیادہ ویک پوائنٹ جو ہے کہ جس کے ذریعے وہ دن میں کئی بار ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ غصہ ہے. یعنی ہم اس کو ہٹا بھی دیتے ہیں، ہم دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم دفع کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، جو ہی غصہ آتا ہے وہ پھر حاضر ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے کہ غصہ ہر شر کو جمع کرنے والا ہے، ہر شر کو، ہر شر کو، یو نیم اٹ. اور اس کے اثرات کہاں کہاں تک جاتے ہیں. اس لیے اس نے ایسی رنگ پکڑی ہوئی ہے کہ ایک کام کرا دو باقی سارے خود ہی ہو جائیں گے. غصے پہ لگا دو، باقی کچھ اور اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. یعنی کی ہے چابی، چابی لگا دو انسان.
تو وہ جیسے کاریں ہوتی ہیں نا بچوں کی آٹومیٹک، تو چابی بھر کے چھوڑ دو تو کیا ہوتا ہے، خود ہی بھاگتی رہتی ہے پھر. تو شیطان بھی غصے کی شکل میں چابی لگا دیتا ہے انسان پر، اس کے بعد وہ پھر اس کا ٹھنڈا ہونے کو نہیں آتا. بعض لوگ تو مدتوں سالوں تک بھی اس سے باہر نہیں نکلتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے مروی ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو. وہ شخص کہتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیا تو جانا کہ غصہ ہر قسم کے شر کو جمع کر لیتا ہے. غصہ سے بچنے والے اللہ کے غضب سے بچ جاتے ہیں. یعنی جو بندوں پہ غضب نہیں ڈھاتا، غصہ نہیں نکالتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہتا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی چیز مجھے اللہ عز و جل کے غضب سے دور کر سکتی، یعنی میں اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ فرمایا غصہ نہ کرو، اللہ راضی ہی راضی. ہم سب کہتے ہیں اللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بس غصہ نہ کرو راضی ہو جائے. کیونکہ غصے کی حالت میں انسان کو نصیحت بھی سمجھ نہیں آتی، کسی کی بات بھی سمجھ نہیں آتی، نہ کوئی لاجک سمجھ آتی ہے، نہ کوئی دلیل سمجھ آتی ہے، نہ کوئی ہمدردی کسی کی سمجھ آتی ہے. بس انسان کے دل میں جو آتا ہے پھر اسے کر گزرتا ہے. اینگر مینجمنٹ کی کلاس میں نے اٹینڈ کی ہے، تو اس کے اندر انہوں نے پانی بوائل کر دیا اور پانی ابلنے لگ گیا. تو وقت سب کو کہا اسٹوڈینٹس کو کہ اب آپ اس کو پئیں. ظاہر وہ ابلا ہوا پانی تو کوئی بھی پینے کو نہیں پیتا. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ ابلے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو بات نہیں سننے والا ہوتا. اس وقت آپ کے بچے، آپ کے آس پاس، آپ کے آفس کے کولیگز، نوبڈی از لسننگ یو، دے آر واچنگ یو واٹ یو آر ڈوئنگ. کب پانی پینے کے قابل ہوتا ہے؟ جب when it comes to the level of the کیونکہ اکثر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، ہماری بات تو کوئی مانتا ہی نہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیوں نہیں کوئی مان رہا. سادہ وہ آیا روم ٹیمپریچر پہ لایا گیا، سب نے پیا، تو ان کو اتنی بات سمجھ میں آئی پریکٹیکلی کہ ہم کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں جب ابلتے ہوئے. اور کسی کو ہماری سمجھ نہیں آتی تو ہمیں کسی کی نہیں آ رہی ہوتی اس وقت. جیسے ایک صحابی ایک غصے میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ کس نے پکارا ہم کو. اس وقت ہمیں بھول جاتا ہے کہ کوئی بڑا کھڑا ہے ہمارے پاس، یا کوئی ہمارا محسن ہے، کون ہے کون نہیں، کسی کی بھی نہیں پرواہ کرتا ہے انسان پر. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو پتھر اٹھا رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ اپنے جسموں کو مضبوط کرنے کے لیے پتھر اٹھاتے ہیں، مسلز بنا رہے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے؟ جو شخص غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے. ایک اور روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو کشتی کر رہے تھے، پہلوانی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ فلاں پہلوان ہے جو ہر ایک کو پچھاڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ طاقتور، یعنی پہلوان؟ وہ آدمی جس پر کسی شخص نے زیادتی کی اور وہ اپنے غصے کو پی گیا، بس وہ اس پر غالب آ گیا اور اپنے شیطان پر غالب آ گیا اور اپنے ساتھی کے شیطان پر غالب آ گیا. یعنی اس نے 3 کو پچھاڑا، ایک کو نہیں 3 کو. یعنی اپنے مخالف پہ بھی غالب آ گیا اپنے تحمل کی وجہ سے، اس کے شیطان پہ بھی آ گیا اور اپنے پہ بھی آ گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پہ قابو رکھے. تو کیسے قابو رکھنا ہے؟ اس طرح کہا کہ غصہ ہر طرح کی جو نا برائی اس کو جمع کر لیتا ہے. میں پڑھی تھی if you argue with a woman she would make you remember something you did 2 years ago at 7 a.m. in the morning. وہ کوئی ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا، ہم نے اس پہ forgive کر دیا، لیکن اس ٹائم تو ہم نے forgive کر دیا کہ جب بندہ غصے میں آتا ہے تو اس سے وہ باتیں بھی یاد ہوتی ہے، اس نے فلاں میں ٹائم یہ کیا تھا یہ کیا تھا. اگر آپ دوبارہ اس کا ذکر کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے معاف ہی نہیں کیا. زبان سے تم کہتے رہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، ہم تو معصوم فرشتے ہیں، ہم تو کچھ کرتے نہیں کسی کے ساتھ کچھ، یہ سارے ظالم دوسرے. تو 2 طرح سے غصے پہ قابو پائیں، ایک کچھ الفاظ کے ذریعے اور ایک کچھ ایکشنز کے ذریعے. جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اعوذ باللہ منک. قرآن مجید میں آتا ہے اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھارے
تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے، ٹرائی کریں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب، میں انسان ہوں، راضی بھی ہوتا ہوں اور غضبناک ہوتا ہوں جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي بِدَعْوَةٍ، اگر میں نے کسی کے خلاف بھی کوئی بد دعا کی اپنی امت میں سے، لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، جو اس کے اہل نہیں، أَن تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس بد دعا کو اس کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دینا، یا اللہ تو اس دعا کو اس شخص کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دینا، اور اسے اس کے لیے ایسا قرب عطا کرنا کہ جس سے وہ قیامت کے دن تیرے قریب لے جانے کا سبب بن جائے۔ عملی طور پر غصے کا علاج کیسے کرنا چاہیے؟ اپنی حالت کی تبدیلی، اس سچویشن سے ہٹ جائیں۔ اگر بچے غصہ دلا رہے ہیں تو ہٹ جائیں وہاں سے، شوہر پہ آیا ہے، گھر والوں پہ، باہر کسی بھی جگہ ہٹ جائیں وہاں سے۔ کوئی بلا وجہ آپ سے بحث کرنے پر تلا ہوا تو ہٹ جائیں، اعرض عن الجاہلین۔ تو جاہل صرف وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے علم کو اس وقت استعمال نہیں کرتا جس وقت اس کو کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ شیطان آگ سے اور آگ پانی سے بجھتی ہے، تو وضو کرنے سے بھی انسان کی حرارت کم ہوگی، آپ کے ہاتھ، پاؤں، منہ، کانوں کا مسا، ساری چیزیں۔ پھر خاموش ہو جانا۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو سکوت اختیار کر لینا چاہیے، یعنی جب تعلیم دے رہے ہو خصوصاً استاد کو شاگرد پر غصہ آئے تو خاموشی اختیار کر لے، وہاں پر چیخنا چلانا نہ شروع کر دے، گالی گلوچ یا بلا وجہ کی بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ پھر صرف چہرے سے اظہار کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا ہو جاتا تھا، کیسا ہو جاتا تھا، سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر حالت تبدیل کرنا۔ ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ زائل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر لیٹ جائے، پھر غصے کے گھونٹ کو پی جائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے نہیں پیا جو وہ اللہ کی رضا کے لیے پیتا ہے، یعنی غصے کے وقت غصہ پی جاتا ہے۔ فرمایا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا۔ پھر غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو سجستان میں تھے لکھ کر بھیجا کہ 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ تم غصے کی حالت میں ہو، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی ثالث 2 آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے، کہ وہ ان میں سے کسی ایک پر یا دونوں پر غصے میں ہو اور پھر وہ اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھے اور وہ غصے میں کوئی فیصلہ کرے یا کوئی حل تلاش کرے، کیونکہ اس کا پھر یہ فیصلہ درست نہ ہوگا۔ تو اب آپ ٹرائی کر کے دیکھیے ان میں سے کون سی بات آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ اور ایک بات دین کا کام کرنے کے حوالے سے یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہیں قرآن مجید میں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے امام، لیڈرز پیدا کیے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے، لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا۔ کوئی شخص لیڈرشپ کے مقام پر فائز ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا نہ جانتا، ورنہ وہ بہت بڑا بگاڑ پیدا کر دے گا۔ آپ سب دین کی دعوت دینے والے، اگر آپ اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں، یو آر ناٹ کوالیفائڈ، آپ اللہ کے کام کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ اس کے لیے انبیاء کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ بڑی بڑی باتوں اور ظلم پر انہوں نے کس طرح صبر سے کام لیا۔ تو گھروں میں بھی اور الوداع میں بھی اور جہاں کہیں کسی سے بھی انٹریکشن ہو، کوئی بات بری لگ جائے پی جائیں، بس بہترین گھونٹ پی لیا آپ نے اور اس کا بہترین اجر آپ کو ملے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک،
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.